بدلے حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات اور تمام خلیجی ریاستیں، بالخصوص مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے تمام یورپی ممالک، فرانس، اسپین، سویڈن، اٹلی اور جرمنی اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا اور فلپائن، انڈونیشیا اور جہاں جہاں بھی ہماری محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن اسلام زندہ ہوتا ہے واقعہ کربلا کے بعد دیکھی جا رہی ہے، وہاں انتہائی محبت، خلوص اور ادب احترام کے ساتھ محمد انس خان سراج کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، اونٹ پئیں، چرند و پرند پئیں، اہل ہنر پئیں، منع تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہیں خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا ہے اور ہیں مشکل کشا والے۔ وہ خود مشکل کشا ہے اور ہیں مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہیں خدا والے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک منقبت پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام۔ حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے، حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے۔ میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ علی کے شیر کی شمشیر دو چلتی اگر رہتی، حقیقت ہے یزیدی فوج پھر مشکل سے ہی بچتی۔ انوکھی حیدری شمشیر کے جوہر نظر آتے، یقیناً ہر طرف ہی دشمنوں کے سر نظر آتے۔ ہوا احساس کہ آیا شہادت کا ہے اب لمحہ، کیا تیروں کی بچھاڑوں میں یوں شبیر نے سجدہ، وہاں ایک آخری سجدے میں سر ان کا جھکا دیکھا۔ یہ سر میدان میں پھر سب نے نیزے پر اٹھا دیکھا کہ سر نیزے پر ہے، قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے، حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے، حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے۔ میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام، میرے حسین سلام۔ ٹرانسمیشن کو آگے بڑھانے سے پہلے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
محرم الحلال کی خصوص ٹرانسمیشن میں اسلام زندہ ہوتا ہے واقعہ کربلا کے بعد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کربلا کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام. محرم الحرام کی خصوص ٹرانسمیشن اسلام زندہ ہوتا ہے واقعہ کربلا کے بعد. تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محفل، آپ نے سماعت فرمایا کہ منقبت میں نماز کا ذکر ہوا، سجدہ حسینی کا ذکر ہوا. اگر ہم صحیح معنوں میں المیہ کربلا کا سانحہ نہیں ہے، یہ سانحہ تو ہمارے گھروں میں ہو جاتا ہے، یہ المیہ ہے. المیہ کربلا کی بنیاد یہ تھی کہ معاذ اللہ نماز کو قتل کیا گیا. معاذ اللہ نماز کو 3 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی. پہلی مرتبہ ابو لولو فیروز نے کی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو نماز حالت میں ابو لولو فیروز نے عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن نماز قتل نہیں ہوئی. اس کے بعد کوفے کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد مصطفیٰ خاوند فاطمہ زہرا خلیفہ چہرم کو بحالت نماز میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور نماز کی حالت میں کوفے کی مسجد میں شہید کر دیا گیا، لیکن نماز قتل نہیں ہوئی. اب باری ہے ناظرین کرام اس عظیم سجدے کی، اس عظیم سجدے نے جس نے تاریخ اسلام کا نقشہ اور بڑھا دیا، جس نے حق والوں کا سر فخر سے بلند کر دیا اور باطل کو مٹا دیا. اس سجدے نے فیصلہ کیا کہ حق پر کون اور باطل پہ کون. اس سجدے نے فیصلہ کیا کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. اس سجدے نے وہ تاریخ رقم کی، وہ برائی سے ہر مسلمان مومن کو نجات بخشی، اور اس سجدے سے برائی کی پہچان ہوئی. اس سجدے پر نازا ہے خدا کی رحمت اور نانا کی رسالت ناز کرتی ہے. وہ سجدہ ہے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ عظیم سجدہ کی مثال کہیں نہیں ملتی، اس عظیم سجدے کی مثال کہیں نہیں ملتی. اس پر شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، دین نبی جو ہے وہ بچایا حسین نے. صدق و صفا لیے ہوئے ذکر خدا کے سنگ، عشق نبی کا پاٹ پڑھایا حسین نے. حق کی صدا کو یوں لے کر کوئی چل نہ سکا، حق جس طرح سے حق سے نبھایا حسین نے. ورد خدا رہا روا نیزے کی نوک پر، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے. قائم نماز کی کہ عظمت سجود کی، میدان کربلا میں بتایا حسین نے. دین محمدی کی حفاظت کے واسطے سر اپنا کربلا میں کٹایا حسین نے. گھر بار چھوڑ چھاڑ کر دے کر شہادت تخت یزید گرایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر کے یوں پاس وفا ہے کیا سکھایا حسین نے. پاس وفا ہے کیا سکھایا حسین نے. سب سے پہلے تو ناظرین ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ باپ کو کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت حابیل اور قابیل. جب حضرت حابیل کا قتل ہوا اور قابیل نے قتل کرا، قابیل بھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو اگر قابیل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو برا کہا جائے تو یہ تو ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے. تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، نافرمان تھا. ان کا بیٹا نافرمان تھا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے ہم کیا حضرت نوح علیہ السلام کو برا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ تو ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا پیار اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا تھی، اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، وحی لکھنے والے، وہ صحابی جن سے نبی بھی پیار کرتے ہیں، اور وہ صحابی وہ جو اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. لیکن نہ جانے
ان کی اولاد یزید پلید کو کیا ہوا؟ یہ سب دنیا کی مال، حرص و حوث کی وجہ سے. جب کسی انسان پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے. لیکن اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے ہدایت بخشتا ہے، اسے اپنے جنت میں داخل فرماتا ہے اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرتا ہے. اور جن کی حق میں ہدایت نہیں ہوتی تو ناظرین کرام وہ یزید ہوتا ہے. جن کے حق میں ہدایت نہیں ہوتی وہ فرعون ہوتا ہے. جن کے حق میں ہدایت نہیں ہوتی ناظرین کرام وہ نمرود ہوتا ہے. اور آج کے فرعون، یزید، نمرود تو اس معاشرے میں تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں. دودھ میں پانی ملانا اور حکومت میں شامل ہو جانا، بلکہ آپ نے اس حکومت میں شامل ہونے سے پہلے نہ کوئی محنت کری نہ کچھ کیا، پھر بھی آپ حکومت بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ بھی یزیدیت کی ایک مثال ہے. اور یزیدیت کو منع کرنا ناظرین کرام اس کے مترادف ہے کہ دنیا کی محبت کرنے والے کو منع کرنا. ناظرین کرام بات چل رہی تھی یزیدی کردار پر. یزیدی کردار ہر جگہ موجود ہے آج کے دور میں، اور ہر دور میں یزید بھی ہے اور حسینیت بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ یزیدیت کا مقابلہ کر کے حسینیت میں شامل ہوں. اور اگر ہم ڈریں اور یزیدیت سے ڈریں تو پھر ہم اہل کوفیوں میں شامل ہو جائیں گے جو خوف کھا کے امام حسین کو تن و تنہا چھوڑ گئے تھے. اگر ہم مقابلہ کریں حق اور باطل میں اور حق کا ساتھ دیں اور باطل سے لڑیں تو ہمیں تاریخ امام حسین کے نام سے یاد رکھے گی اور حسین والا کہلائے گی. اور ہم امام حسین کے پیروکار ہیں. ہم کیوں ڈریں کسی باطل سے اور کیوں ڈریں کسی شر سے؟ ہمیں تو سیکھا ہے، ہم نے تو امام حسین کی شہادت سے سیکھا ہے کہ کسی جاہل، کسی ان پڑھ، کسی گوار، کسی عیاش پرست اور کسی بھی برے انسان کی نہ تو بیعت کرنی ہے، نہ تو اس کی حامی بننی ہے، نہ تو اس کا ساتھ دینا ہے. بھلے سے ہماری جو بھی طاقت ہو اور جس طریقے کی بھی طاقت ہو، ہمیں اس برائی سے اپنی استطاعت کے مطابق لڑنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو ناظرین کرام، آج امام حسین کا جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے، جو محبت ہے، وہ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور جو اصل تعلیم تھی میرے نبی کی اور جو اصل دین اسلام تھا، جو اللہ کے اصل احکامات تھے، اس کو فالو کیا. اور اس کے لیے اگر امام حسین کو جان بھی دینا پڑی تو امام حسین نے جان بھی دی، اور اگر کچھ لٹانا چاہا تو گھر بھی لٹایا. امام حسین نے نہ صرف گھر لٹایا، اپنے ہی رشتہ داروں کی قربانی دی. ہاں، امام حسین نے قربانی دی نہ صرف اپنے بھائیوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ہر طریقے کی جس سے وہ اسلام کو بچا سکتے تھے، اس چیز سے امام حسین نے دین اسلام کو بچایا اور وہ قربانی دی. اور آج تاریخ امام حسین کو واہ حسین کے نام سے پہچانتی ہے. آج تاریخ میں نہ کسی کا نام یزید ہے، نہ ابن زیاد ہے، نہ شیمر ہے. نام ہے تو بس حسین کا، کیونکہ امام حسین زندہ ہیں. بے شک حق زندہ ہے. امام حسین کی صورت میں اگر کوئی حق ہے، موجود ہے اور سچائی ہے، اور دین اسلام جو ہم جس کے پیروکار ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، تو وہ صدقہ امام حسین کا ہے جو آج ہم تک دین اسلام صحیح معنوں میں پہنچا. امام حسین اور ان کے نانا اور ان کے صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا کہ 313 ہزاروں کے لشکر پہ فتح یاب ہوئے. غزوہ خندق میں بھوکے پیاسے فتح یاب ہوئے. اور جب امام حسین کی باری آئی حق و باطل سے لڑنے کی، امام حسین نے صرف اپنے اکیلے تن و تنہا لڑے اس ہزاروں لشکر سے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ لڑے، صرف ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال. یہ کون تھے مسلمان؟ امام حسین کا ساتھ چھوڑ گئے. ابن زیاد کا، شیمر کا، یزید کا اتنا ڈر کہ امام حسین کو اہل کوفیوں نے تنہا چھوڑ دیا. امام حسین شہید کر دیے گئے بے آسرا.
ارے امام حسین کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ تو خود مشکل کشا ہیں اور مشکل کشا والے. لیکن ہمیں یاد آتا ہے کہ 313 کس طرح 1000 پر غالب آئے، کیسے غزوہ خندق کے مسلمان، احد کے مسلمان، غزوہ احد میں مسلمان کس طرح 1000 میں فتح یاب ہوئے اور کس طریقے سے شہادتیں دی. اسلام نے تو مقابلہ کرا ہے، اسلام تو لڑا ہے حق کے لیے اور باطل کو مٹایا ہے. اور یہ صرف ہے حق کی لڑائی تو صرف اللہ کے لیے. بغض ہے اگر کسی کے لیے تو وہ اللہ کے لیے، اور اگر محبت ہے کسی کے لیے تو اللہ اور رسول اللہ کے لیے. اور یہ سب امام حسین نے اپنی زندگی میں سکھایا اور یہ عظیم شہادت دی اور شہادت کو اپنایا. ملت اسلامیہ پر سب کا احسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے شیطان کی پہچان کرا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے نمرودیت کی پہچان کرا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے باطل فرعون کی پہچان کرا دی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ابو لہب کی پہچان کرا دی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے باطل کی پہچان کچھ اس طرح کرائی کہ باطل کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی، روزے رکھتے ہوئے بھی آ سکتا ہے. اور امام حسین نے باطل کی پہچان اپنا سر کٹا کر کربلا کے میدان میں یزیدیت کی پہچان کرا دی اور حسینیت کو زندہ رکھا. اور یہی حسینیت ہے اور یہی امام حسین کا سب سے بڑا احسان ہے نانا کی امت پر. ہم قائل نہیں امام حسین کی شہادت ہائے ہائے حسین، ہائے مظلوم کر کر کی جائے. ہمیں ہمارے بڑوں نے کیا خوب سکھایا ہے کہ امام حسین کی ہم شہادت کی قائل اس طریقے سے ہیں کہ واہ حسین ہے، واہ حسین ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں بے آسرا و تنہا سکھایا کہ صبر کیسے کرتے ہیں، دکھایا کہ گھر کیسے لٹاتے ہیں، دکھایا کہ شہید کیسے ہوتے ہیں، دکھایا کہ سجدے میں گردن اسلام کے لیے کیسے کٹاتے ہیں، اسلام کے لیے گردن کیسے کٹاتے ہیں. ہم قائل نہیں کہ امام حسین کی شہادت کو رو کر بیان کریں، گریہ وزاری سے بیان کریں، تماشے لگائیں. ہم تماشے والوں میں سے نہیں. کہہ دو کہ مومن زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، مر گئے ان کے جو ماتم کریں. ہمارے حسین تو زندہ ہیں، ہمارے حسین تو زندہ ہیں. کرام ہمیں تو فخر ہے کہ ہم پنجے تنی ہیں، ہم ڈبل پنجے تنی ہیں. ناظرین کرام آج آپ پہلی دفعہ یہ لفظ سن رہے ہوں گے کہ ڈبل پنجے تنی کیسے. میں آپ کو اس کی وضاحت پیش کر دوں کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے پنجے تنی. پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر فاطمہ زہرا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر امام حسن، امام حسین. ہم تو ڈبل پنجے تنی ہیں. ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو ناز ہے. ہم تو پنجے تنی ہیں، پنجے تنی بھی ان کے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں، کہ ان کے جیسا کوئی نہیں. ہم تو امام حسین کے واہ واہ امام حسین واہ. شہادت امام حسین کی ہم اس طرح قائل ہیں کہ جب ہم امام حسین کی شہادت سنتے ہیں تو ہمیں شہادت کا جذبہ ابھرتا ہے، صبر کا درس ملتا ہے اور صبر کرنا سیکھتے ہیں، اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح دین اسلام کے لیے اور حق کے لیے اپنا گھر لٹایا ہے، اور کس طرح سے اپنے گھر والوں کو قربان کیا ہے، اور کس طریقے سے خود اپنا سر بحالت سجدہ قربان کرنا ہے. ہم تو امام حسین کی شہادت کے کچھ اس طرح قائل ہیں کہ ہم واہ حسین واہ حسین واہ حسین والے ہیں.
میں مخاطب ہوں ابھی اپنے دوستوں سے، اور میں ان کو مخاطب کرتا ہوں بہت دل سے. سوچیں ایک بار، کلمہ پڑھنے والا مسلمان کس طریقے سے امام حسین کا آج کے دور میں مذاق بنا رہا ہے. کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. امام حسین کی شہادت کا تماشا بنانا، گریہ و زاری کرنا، طریقے سے امام حسین کی شہادت کی بے حرمتی کرنا، ماتم و گریہ و زاری کرنا، سڑکیں بند کرنا، یہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ ان کی طرح بننا کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا ہم وہ فالو کریں اس چیز کو جو ہماری نہیں ہے؟ کیا ہم اہل کوفیوں کو فالو کر ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اپنے بھی نہیں تو پھر ان کے بھی کیا ہوں گے؟ آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک حق کا راستہ اور ایک منافقین کا راستہ، باطل کا راستہ. آپ کو چاہیے کہ آپ حق کا راستہ اپنائیں. آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے میں وہی چیز اپنائیں، وہی چیز آپ کی ہے. آپ الحمدللہ واہ حسین والوں میں پیدا ہوئے، تو آپ کو چاہیے کہ امام حسین کی شہادت جب بھی جہاں بھی بیان کی جائے اور سنی جائے، اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں امام حسین کی شہادت کو سنا جائے، پڑھا جائے، تو لوگوں کے اندر شہید ہونے کا جذبہ ہو، صبر کرنے کی ہمت ہو، گھر لٹانے کا جذبہ ہو دین اسلام کے لیے، اپنے گھر والوں کو لٹانے کا جذبہ ہو، اور جنگ لڑنے کا جذبہ ہو باطل کے خلاف. تو کیا اگر آپ دوسروں کی چیز کو اپنا کر اور گریہ و زاری کر کیا دکھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ امام حسین کی شہادت کا تماشا بنانا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے تماشا اور بہت بن رہا ہے سڑکوں پر، اور طریقے سے آپ خود سب جانتے ہیں. امام حسین حق ہے، یزید پلید باطل ہے. امام حسین لٹاتے ہیں گھر اپنا، سجدے میں کربلا کی زمین پر گھر بار بھی اپنا. یزید پلید ہے، مال و حرص کا ہی وسیع ہے. امام حسین کے قدموں میں جنت ہے، سردار ہیں نوجوانوں کے امام حسین جنت کے سردار ہیں. یزید ہے پلید ہے، وہ تو دنیا کی حرص میں پلید ہے. امام حسین کہ نانا رحمت للعالمین ہے، لیکن یزید بھی پلید ہے. شیطان کا وہ پجاری ہے، شمر اس کا ساتھی ہے، ابن زیاد اس کا ساتھی ہے. ناظرین کرام، میں ٹرانسمیشن کو اختتام پر ان لفظوں پر لے کے چلوں گا کہ امام حسین کی شہادت سے جو ہم نے سیکھا وہ ہے حق کا ساتھ دینا، وعدہ نبھانا، اور دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن مال زر دولت اہل و عیال کو قربان کرنا. اور یزیدیت نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح مال و دولت کی حرص اور حکمرانی کی حرص اور ہر طریقے کی حرص جو شیطان انسان پہ غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور نواسے رسول اللہ بھی دکھائی نہیں دیتے. تو اللہ پاک ہمیں یزیدی کردار سے بچائے اور امام حسین کا ساتھی رکھے پوری زندگی، اور ہماری نسلوں کو بھی امام حسین کا ساتھی رکھے، اور ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کردار، تعلیمات، فضائل اپنی زندگی میں لاگو کریں، ان کو فالو کریں اور اس پر عمل کریں. آمین الہی آمین. شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ. قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.